ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا حضور کی بڑائی کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار حقیقت و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں انسان اس دنیا میں محتاج ہے کبھی صحت کے حوالے سے محتاج ہے اللہ کے کبھی معیشت کے حوالے سے محتاج ہے کئی معاملات میں ہماری ضروریات ہیں جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں دینی حوالے سے دنیاوی حوالے سے جسمانی حوالے سے معاشی حوالے سے خاندانی حوالے سے کئی ضروریات جڑی ہوئی ہیں ہم نے پچھلے چند خطبات کے اندر دعا کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ سے مانگنا چاہیے کثرت کے ساتھ آج کی خطبہ جمعہ میں ہم اللہ سے مانگنے دعا کے آداب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کون کون سے ادب ہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگنا چاہیں کسی بھی بڑی ہستی سے جب ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں اس کے دفتر میں اس کے حضور پیش ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں نمازوں کے بعد تلاوت کے دوران یا نماز کے اندر تو کیا وہ آداب ملوث خاطر رکھتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائے کہ ہم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں نماز دعا ہے اس کے اندر کئی باتیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر درود کے بعد باقاعدہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے آداب کیا ہے
دعا سے پہلے کے ادب کون سے ہیں، دعا مانگنے کے آداب کون سے ہیں، کیا کیا طریقہ کار، بیٹھنے کا انداز، مانگنے کا انداز ایک مومن ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنائے تو دعا کی قبولیت کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا جب ہم اللہ سے مانگنے لگے نا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی التجا پوری کروانے کی نیت رکھتے ہو تو سب سے جو پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو بڑے مانتے ہوئے اور ہر معاملے میں اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، اپنا بگڑی بنانے والا، یہ ساری چیزیں مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، ریاکاری نہ ہو۔ جب نیتیں درست ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط، یا پیغمبر فرما دیجیے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھنے کا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ نے ہمیں دین کو خالص کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ پکارتے ہوئے اس بات کی تبلیغ کی ہے، اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں جب بھی مجھے پکارو، جب بھی میری طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارنا ہے۔ مخلص آدمی کی پکار اللہ کو پسند ہے۔ لفظ اور دماغ ساتھ نہ دے رہے ہو، زبان کچھ کہہ رہی ہے اور الفاظ کچھ ہو، تو ایسی دعائیں اکثر رائگاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ساتھ توجہ کے ساتھ متوجہ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیت خالص ہو گئی، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ بہت بہتر ہے کہ اگر ہم اللہ سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مانگنا چاہ رہے ہیں تو باوضو ہو کر مانگیں۔ ویسے بھی مانگا جا سکتا ہے، شرع اجازت ہے، لیکن اگر ہم وضو کر کے اللہ کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھ جائیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، کہ بات اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعا بماء، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی لاؤ، پانی منگوایا گیا۔ ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں کو ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں اور فرمایا اللہم اغفر لعبید، ابی عامر، اے اللہ ابو عامر کو بخش کر۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات، سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے اور نبی کریم کو بڑے محبوب تھے۔ نبی کریم ان کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ابو عامر ابو عبید کو بخش دے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ ابو عامر عبید کو بخش دے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے سلف صالحین، ان کے لیے ہم ان کی بخشش کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، لیکن کیا ہے، ڈائریکٹ ایسے نہیں کیا، وضو کر کے دعا مانگی۔ عزیز بھائیو، انسان کو ویسے ہی وضو رہنا چاہیے۔ ہم اگر کوشش کریں تو یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہم نمازوں کے لیے بھی وضو کرتے ہیں۔ اگر درمیان میں کہیں وضو ٹوٹتا ہے تو انسان اٹھے وضو کر لے، وضو کے ساتھ دو رکعتیں ادا کر لے، یہ اللہ کے ساتھ مسلسل اللہ انسان کا تعلق ہے، مضبوط ہے۔ مانگنا ہے اللہ سے، ہر وقت پاکی کی حالت میں مانگنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی، جب اللہ سے مانگنا ہے نا، وضو کر کے مانگنا ہے یا بغیر وضو کے مانگنا ہے، ایک ادب دعا کا یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے تو قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے۔ جیسے نماز کے لیے ہم قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے تو شرط ہے قبلہ، لیکن عام دعاؤں میں بھی اگر اس ادب کو ملوث خاطر رکھا جائے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکعبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ یعنی قبلہ کا رخ کیا، فدعا علی نفر من قریش، اور قریش کے کچھ لوگوں کے اوپر بددعا فرمائی۔ جو لوگ شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتے تھے، بعض لوگوں نے صحابہ کرام کو، حفاظ صحابہ کو اس بہانے سے بلوایا کہ ہمیں تبلیغ کرے اور ان کو شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے بددعائیں فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس حدیث میں جو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ نبی کریم نے استقبال قبلہ کیا، قبلہ کا رخ کیا، اور پھر اللہ سے یہ بد دعائیں کی کہ اللہ یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے حفاظ صحابہ کو شہید کر دیا، ان پر مختلف قسم کی بد دعائیں نازل کی گئی، اور یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگے تو ہم قبلہ رخ ہو کر مانگے۔ اور میرے عزیز بھائیو، اگر دعا کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا سے قبل اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی کریم پر درود بھیجا جائے۔ دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم کئی مرتبہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے، تو پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کی جائے، سورۃ الفاتحہ کی شکل میں بھی کی جا سکتی ہے، ساری کی ساری سورۃ الفاتحہ اللہ کی حمد، الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی اور بھی دعائیں ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم پر درود پڑھا جا سکتا ہے، جب تک فرماتے ہیں کہ دعا میں جب تک رسول اللہ پر درود نہ پڑھا جائے اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، یقیناً دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، کب تک؟ لا یصعد منہ شیء، اور اس میں سے کچھ بھی حصہ اوپر نہیں چلتا اللہ کی طرف، جب تک کہ حتیٰ تصلی علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو، جب تک ہم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لیں تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی ایک حصہ بھی اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اور عزیز بھائیو، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا سے قبل گناہوں کی توبہ اور اظہار ندامت کیا جائے۔ پتہ ہے کہ بدماشی کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ میں ملوث ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے جب دعا مانگتا ہے انسان، تو بعض اوقات انسان کے گناہ بھی دعاؤں کے آگے رکاوٹ والے کھڑے ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں گناہ۔ جب اپنے گناہ کا نام لے کر ہم اللہ سے ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ سے بدعا انہوں نے کرتے کہ اللہ کے تیرے بندے ہیں، تو جانا یہ قوم جانے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں نا، گناہوں کا معافی مانگتے ہیں، تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بدلہ لینے کے لیے بضد نہیں ہے کہ لازمی اس بندے سے گناہ ہو گیا ہے، اس میں غلطی ہو گئی، بولے اس کو سزا ہی دے۔ بندے کو احساس ہو جائے اور پتہ ہوتا ہے، مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ہم جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، معافی مانگ لیں گے کہ نہیں اللہ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، میں پشیمان ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور عزیز بھائیوں، اپنے لیے پہلے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جب دعا کے لیے ہم آتے ہیں نا، ہم امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بھی دعا مانگنے کے لیے کہا، خود اپنی ذات کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے باپ و اجداد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ پہلے نمبر پر اپنے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، من ذریتی میری اولاد میں سے بھی نمازی بنا دے، ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کو نمازی بنا دے، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کو نمازی بنا دے۔ دعا کا دائرہ کار اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کریم میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے بہن بھائیوں، میرے رشتہ داروں کے رزق میں برکت عطا فرما، میرے مسلمان بھائیوں کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ کریم مجھے صحت عطا فرما، میرے ماں باپ کو صحت عطا فرما، میری اولاد کو صحت عطا فرما، میرے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو صحت عطا فرما۔ تو اپنے لیے مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احد فدعا له بدأ بنفسه، کہ نبی کریم جب بھی کسی کو یاد فرماتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، پہلے اپنے لیے دعا کرتے، پھر اس بندے کا نام لے کر دعا کرتے۔
تو یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں تو اپنے لیے مانگیں، اپنی ذات کو بھول نہیں بیٹھنا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جب لوگوں کے لیے مانگیں گے تو اللہ اپنے اوپر خود ہی رحم کر دیتا ہے۔ ایسی روایات ہیں کہ ہم جب امت کو اجتماعی طور پر لے لیتے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، ہم بھی امت مسلمہ میں مراد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے مطابق اگر انسان اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ اللہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، اور اپنا نام لینے کے بعد باقی مسلمانوں کو بھی شامل کر لیتا ہے، تو یہ بھی سنت سے ثابت عمل ہے۔ اور عزیز بھائیو، دعا کرتے ہوئے ایک ہی جملے کی کئی بار تکرار کرنا، جو ضرورت ہے نا بار بار اللہ کو کہتے رہنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سأل احدکم، کہ تم میں سے جب بھی کوئی دعا کرے فلیکثر، تو وہ اللہ سے تکرار کرے، بار بار مانگے، فإنہ یسأل ربہ، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے بار بار کہ اللہ مجھے صحت عطا کر دے، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ میرے رزق کے مسائل ہیں میرے وہ مسائل دور کر دے، اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، بار بار تکرار کرے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا گر گڑا کر، کتنا دل جمعی کے ساتھ میری بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے آرزوئیں کر رہا ہے، اپنی ضروریات پورے کروانے کے لیے بار بار کہہ رہا ہے۔ اور نبی کریم کی یہ سنت بھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَكَانَ إِذَا دَعَا سَلَاسًا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا میں کوئی اللہ سے بات مانگتے تھے نا، اللہ سے کوئی حاجت مانگتے تھے تو تین تین بار دوہراتے تھے، ایک ہی بات کو تین تین بار۔ وَإِذَا سَأَلَ سَلَاسًا، اور جب اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتے، کوئی ضرورت کے لیے سوال کرتے، تو پھر بھی تین تین مرتبہ فرمایا کرتے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ تو ہمارا دل، دماغ اور زبان ساتھ ہی نہیں دیتے ہوتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، کوئی پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، کوئی تکرار نہیں ہوتا، کوئی تصور کے ساتھ نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم صرف ایک عربی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو عربی عبارت ہمیں یاد کروائی گئی ہم اس کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، پورے ذوق اور تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ مانگ لینا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بہت لمبی لمبی دعائیں کرنا اجتماعی طور پر یہ درست نہیں۔ یہاں پہ ہماری ضرورت ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہم لمبی دعائیں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو حاجت ہے، کوئی بیمار ہے، کسی نے جانا ہے، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یحب المعتدین فی الدعاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کثرت کے ساتھ، اور بالخصوص فرمایا کہ دعا کے اندر زیادتی کرنا، زیادتی کا مطلب ہوتا ہے کثرت، کہ بہت لمبی دعائیں کرتے جانا، جو چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسپیشل بندوبست کیے جائیں۔ نمازوں میں آئے ہماری روزانہ کی بنیاد پر بھی ضروریات ہوتی ہیں، کسی موقع مال کی مناسبت سے بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو مانگے فوراً، اکٹھی کرتے رہے یا ایک ہی وقت میں بیٹھ گئے تو یاد کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی ضرورت تھی، وہ بھی ضرورت تھی، آئندہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ روزانہ کا تعلق اللہ سے، آج کا تعلق، آج کی ضروریات، جمعہ کے لیے آئے ہیں، مانگ لیں اللہ سے، اللہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میری دور کروا دو، تو اللہ بھی سب پر قادر ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، دیکھیں نا جو کوئی بڑا ہوتا ہے تو آپ مطلب کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر ڈی سی او کا ایک ڈیزگنیشن ہے، ڈی سی او کا ہوتا سب سے بڑا ہوتا ہے، اگر ملاقات کے لیے اس کے دفتر میں بھی جایا جائے نا تو اس کے بھی کچھ انعام بروز خاطر رکھے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی حرکت یا بیٹھنے کا انداز یا گفتگو یا الفاظ کا چناؤ ایسا نہ کرتے تھے کہ وہ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، جب اللہ سے مانگنا ہے ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کیا اللہ فرماتے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب بھی اپنے رب کو پکارو گر گڑا کر، چپکے چپکے، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو عاجزی سے پکارنا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، صاحب بعض قاری صاحب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
صلی اللہ تعالیٰ خیر کے لوگ جلدی سے منہ پہ ہاتھ پھیر کر بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نہ مانگنے والے کو نہ آمین کرنے والے کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر بیٹھ کر ہمیں غور سے دیکھ رہے ہیں، فرشتے توجہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، کچھ مانگنا چاہ رہا ہے، اتنی بے توجہی کے ساتھ بات کر دی جائے کہ جی ٹھیک ہے مجھے جلدی پڑی ہے، دعا بھی میں شاید پورے الفاظ کے ساتھ نہ کر پاؤں، بندہ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ ہماری ضرورتیں آج میں پوری کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد دعاؤں کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جلد بازی سے اجتناب کیا جائے۔ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جلدی جلدی عبادت پڑھنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، وہ جلدی نہ کرے، آرام سے بیٹھے، توجہ کے ساتھ موقع مل گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا، وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر توجہ کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اب ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھوں۔ جلد بازی ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی جلد بازی نہیں، یہ تو موقع ملا ہے ذات کے سامنے مانگنے کا، کس نے پوری کرنی ہے۔ جو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس کو انسان کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جب بھی دعا مانگو تو یقین کامل کے ساتھ مانگیے کہ میرے الفاظ لائق آنے جائیں گے اللہ کی بارگاہ۔ وہ ایسی ذات ہے جو رد نہیں کرتا، جواب دیتا ہے، پوری کرتا ہے باتوں کو۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو جائے۔ جو الفاظ دماغ سے ادا ہو رہے ہیں، زبان سے ادا ہو رہے ہیں، دل سے ادا ہو رہے ہیں، ہمیں یہ یقین ہو کہ میں اللہ سے جو کہہ رہا ہوں یہ قبول ہوگا، اتنے یقین کے ساتھ مانگنا۔ لیکن ہمارا یہ یقین عام طور پر قوم میں نہیں ہوتا، ہمارے دماغ میں کاروبار، دکان، موبائل کی چیزیں، جو چیز ہم کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چل رہی ہوتی ہے، صرف الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے فرمایا، غالباً کہ لوگوں جان لو ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً غافل اور لاپرواہ دلوں کی، لاپرواہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، جو لاپرواہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ ایک ادب دعا کا یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے دعائیں مانگے نا تو رونے کی کوشش کریں، ہمارے آنسو بنے۔ آج ہماری دعائیں آنسو سے خالی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو کیا کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آئے؟ اللہ کا تصور کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سوچ کر، اللہ کی طاقت، اللہ کی ہیبت اور اللہ کا غلبہ دیکھتے ہوئے ہمیں آنسو نہیں آتے؟ کیوں؟ بیشتر دعائیں ہم ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ کے آ رہے ہیں۔ عربی زبان ہے نا، آپ نے عربی خالی سنے ہوں گے، عرب کو جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے دوران بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں عذاب کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، اللہ کے غضب کی بات آتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، ہمیں ترجموں کا بھی نہیں پتہ ہوتا بعض۔ عربی میں چند دعائیں یاد کی تھی بچپن میں، یا قاری صاحب نے یاد کی، ہم تو صرف آمین کرنے والی ٹیم ہوتے ہیں نا کہ جی قاری صاحب نے سارا بول اٹھایا ہوا ہے، لہٰذا یہ مانگتے جائیں گے، ہم صرف آمین کرتے جائیں گے۔ نہیں عزیز بھائیو، پنجابی زبان میں، اردو زبان میں جو ہماری زبان ہے، ماں بولی زبان ہے، مادری زبان ہے، دیسی انداز سے مانگنا ہے اور اس تصور کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہ میرے مالک اور ہے کون جو میری حاجات کو پورا کر سکے۔ کس طرح سے مانگنا؟ کون سی ایسی ذات ہے جس کے سامنے میں الفاظ ادا کروں وہ مجھے خالی نہ لوٹائے؟ اللہ آپ کی میری یہ ضرورت ہے، میرے مالک میری پوری کر دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کرتا ہے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فرفع یدیہ وقال اللہم امتی وبکا۔ جب بندہ ہاتھ بلند کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام بار بار ہاتھ بلند کر کے فرماتے تھے، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا۔ فبکا، صاحب رو رہے ہوتے ہیں، نبی کریم رو رہے ہوتے ہیں اور الفاظ امت کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں تنہائی میں
تہجد کے وقت کر لیں، نمازوں کے علاوہ ہٹ کر مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، ایک بندہ ہے پریشان ہے کسی معاملے میں، کسی کو کھڑا کیا تھا یا میں بھی آتا ہوں، کیونکہ مسجد ایک پرسکون جگہ ہوتی ہے، خاموش جگہ ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رونے کی کوشش کریں، اللہ میری یہ ضرورت ہے، میرے گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، میری والدہ، میرے بچے، میرے بہن بھائی مرض انتہا کو پہنچ گئی ہے، میرے مالک میں کس سے کہوں، ہم پریشان ہیں، آنسو بہانے کی کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ پوری کرے، اللہ تعالیٰ دعا کو شہر قبولیت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارنا، دعا مانگتے ہوئے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا کرے۔ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کو کسی شخصیت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، حضور کا واسطہ دے سکتے ہیں، اولیاء کا واسطہ دے سکتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، فَادْعُوهُ، دعا مانگو، بِهَا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، اور جب بھی دعا کریں اے اللہ آپ غفار ہیں، اے اللہ آپ مالک الملک ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، اللہ کو اپنے نام بڑے پسند ہے، یہ جو صفاتی نام ہے، اللہ آپ کو آپ کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ہے، اللہ آپ کو آپ کے ذوالجلال والاکرام ہونے کا واسطہ ہے، اے اللہ آپ جبار ہیں، قہار ہیں، آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ ہے، میری یہ حاجت ہے، میری حاجت ہے۔ جب اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی کا نام دے کر واسطے دے کر اللہ سے مانگا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے ایک طویل حدیث ہے کہ آپ نے جو کام اللہ کی رضا کی خاطر کیے، کئی ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ صرف بندے کو اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام صرف آپ کی رضا کے لیے کر دیا، اس کام کا اللہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کو واسطہ دے کر دعا مانگنا، اللہ لوگ کو دعا بھی قبول کرتا ہے۔ آپ نے سکول کے اندر کبھی شاید حدیث پڑھی اور صحیح بخاری کے حدیث سے بات کرا، غار میں تین دوست پھنس گئے تھے اور غار کا دروازہ پتھر سے بند ہو گیا تھا، اب وہاں پر ان کو کوئی نکالنے والا نہیں تھا، انہوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تھا اللہ کو، کسی نے کہا تھا کہ اللہ میں نے اپنے پورے والدین کی خدمت کی صرف تیری رضا کے لیے، کسی نے کہا کہ اللہ میں گناہ پر قادر آ گیا تھا، بدکاری کے قریب تھا کہ میرے ذہن میں تیرا ڈر آ گیا کہ نہیں اللہ دیکھتا، اے اللہ ہمارے عمل آپ کو پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ رات کے دروازے سے پتھر سرک گیا، آج بھی وہی ہے، انسان بدل گئے، اللہ کے وعدے پکے ہیں، قرآن وہی ہے، احادیث وہی ہیں، نبی کے وعدے پکے ہیں، صرف مانگنے کے اندازوں میں فرق آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ کے اندر ادب و احترام کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دعا میں جلد بازی نہیں کیا، دعا کو تصور کے ساتھ مانگے اور اس یقین کامل کے ساتھ مانگے کہ اس ہستی سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ لوٹائے گا ہی نہیں، خالی آپ نہیں لوٹائے گا، لیکن اس کے شان کے، اس کے جلال کے، اس کے مقام اور مرتبے کی حیثیت کا خیال ہمیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق رسول اللہ۔